جو فقیہ بن گیا، بہت بڑا عالم بنا اور حال کی دنیا میں آ کر صوفی نہ بنا، وہ گناہگار اور فاسق ہو گیا۔ فرمایا ومن تصوف ولم يتفقه فقط تزندق، جو حال ہی کی بات کرتا رہا لیکن منزل اس نے شریعت سے حاصل نہ کی، پتہ شریعت سے نہ لیا، تو وہ زندیق، الہاد اور بے دینی کی طرف چلا گیا۔ ومن جمع بینہما فقط تحقق، جس نے دونوں کو جمع کر لیا وہ مراد کو پہنچ گیا۔ تو جہاں پر آپ حال میں دیکھتے ہیں تو جس طرح آپ نے خود ابھی ذکر فرمایا کہ 1 کروڑ کے قریب آپ کے مریدین ہیں اور آپ کے خلفاء اپنے دور کے اجلہ علماء میں سے ہیں، اس لیے علماء نے اس بات کو لکھا کہ 15ویں صدی کے مجدد حضور مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ کی شخصیت، تو حال میں یہ مرتبہ ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ فقہ کے اندر آ جائیں تو فتاوی مصطفیہ وہ اپنے اعتبار سے فتاوی رضویہ سے بڑا طویل گویا کا مجموعہ ہے، لیکن وہ جمع نہیں کیا جا سکا۔ جس طرح آپ نے خود ابھی کہا کہ 1 لاکھ کے قریب فتاوی گویا کہ لکھے گئے، اور حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ علیہ نے 70 سال تک فتویٰ نویسی کی ہے۔ حضور سیدنا شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ شریف الحق امجدی صاحب نے لکھا ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ کئی دفتروں پر موجود تھا لیکن وہ مرتب نہیں ہو پایا، ضائع ہو گیا۔ 1 جلد اس کی موجود ہے 2 حصوں پر، فتاوی مصطفیہ کے نام پر۔ تو یقیناً ایک بہت بڑی انقلابی شخصیت، بہت بڑی شخصیت جن کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ اسلاف کی مکمل، جس کو کہا جائے ترجمان میں فرد کامل شخصیت تھی۔ ٹھیک، خواجہ صاحب شاعری جو ہے وہ ورثے میں ملی ہے، اور یہ بھی پیش نظر رہے کہ شاعری جو ہے وہ ان کا کل وقتی کام نہیں تھا، جو وقت ملا وہ ذوق کے اظہار کا ذریعہ ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں ان کے اس ادبی ذوق کو اور اسلوب کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ تسلیم صابری صاحب، آپ کا بھی چونکہ اس گھرانے سے خاص تعلق ہے تو اس کا بھی ذکر کیجئے گا۔ تسلیم صابری صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا اور کیو ٹی وی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ایک بہت عظیم ترین شخصیت پر مجھے گفتگو کی دعوت دی گئی ہے، اور یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ مجھے مفتی اعظم ہند حضرت مصطفیٰ رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی زیارت کا بھی شرف حاصل ہے ماشاءاللہ، اور میرے گھرانے سے جو اعلیٰ حضرت کے گھرانے کا ایک تعلق تھا وہ اپنی جگہ بہت اہم ہے۔ حضرت مصطفیٰ رضا خان صاحب نے جو شاعری کی، ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ میں آپ سے عرض کروں، ایک روایت کے مطابق جس وقت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اپنے پیر خانے میں تھے، اس وقت حضرت مصطفیٰ رضا خان صاحب جو تھے وہ مولانا حسن رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی ولادت وہاں ہوئی تھی۔ ٹھیک، یعنی آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو ایک شاعرانہ نسبت ہے، واہ واہ واہ، وہ روز اول ہی استوار ہو، واہ واہ، جی ہاں، وہ شاعری کا بیج جو ہے مولانا حسن رضا خان صاحب کیا؟ جی ہاں، بات یہ ہے کہ یہ پورا خانوادہ شاعر ہے، اور اس زمانے کے علماء تقریباً تمام شعر لکھا کرتے تھے، کیونکہ درس نظامی میں علم عروض شامل تھا۔ ٹھیک، تو جہاں اعلیٰ حضرت سے آپ کو ایک روحانی اور باطنی فیض حاصل ہوا، وہاں مولانا حسن رضا خان صاحب سے بھی آپ کو علم شعر میں آپ کو فیض حاصل ہوا۔ اچھا، اس کا بار بار آپ کے جو مجموعہ ہے سامان بخشش، اس میں اظہار بھی نظر آتا ہے، جس طرح کے تلازمے استعمال کیے ہیں، جس طرح کے استعارے ہیں اس میں، جس طرح لفظ سے لفظ جوڑ کر ایک اسے میں کیا عرض کروں، انگلش میں تو اسے الیٹریشن کہتے ہیں، کہ ایک صوتی آہنگ پیدا کیا ہے آپ نے، وہ جو ہے وہ یقینی طور پر کسی باکمال شاعر کا ہی کام ہو سکتا ہے، کسی عام شاعر کا نہیں ہو سکتا۔ تو جب ایک ایسا آدمی جس کا علم دین میں اتنا توفق ہو، جہاں وہ فقہ میں اور دیگر علوم میں، طریقت میں اور شریعت میں، دونوں میں جہاں اتنا آگے، وہ جب شعر کی طرف اس طرح سے رجوع کرے کہ وہ تمام و کمال شعر لکھ دے اس طرح کا جس طرح کے ایک یعنی جسے آپ کہنا چاہیے کہ جو آدمی شعری لکھ رہا ہے صرف وہ لکھتا ہو، ایک شاعری، تو یہ بھی بہت بڑا وہ ہے، اور اس کو میں حضرت کا تصرف روحانی کہوں گا۔ واہ واہ، اور وہ جو بخت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا، وہ تو وہ لگتا ہے کہ مولانا حسن رضا خان صاحب کے ہاں سے ان کو جی ہاں بالکل، بعض چیزیں تو ایسی ہیں جیسے میں عرض کروں آپ سے کہ آپ کے آبلے پاؤں میں
پڑ جائیں جو چلتے چلتے. اب یہ چلتے چلتے جو یہ صوتی آہنگ ہے. واہ 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 واہ. آبلے پاؤں میں پڑ جائیں جو چلتے چلتے راہ طیبہ میں چلوں سر سے قدم کی صورت. کیا بات, کیا بات. یہ تغزل آ رہا ہے یہاں. جی ہاں, عقیدے کا بھی اظہار ہے. ہاں پورا پورا عقیدے کا بھی اظہار ہے اور وہ تغزل کے ساتھ ہے. سر سے قدم کی صورت. یہ تو دیکھیں آپ. پھر آپ کا مثل شہا کیسے نظر میں آئے, کس نے دیکھی ہے بھلا اہل آدم کی صورت. ہائے ہائے ہائے, کیا واہ. یہ عجیب صورت پاک وہ بے مثل ہے پائی تم نے. صورت پاک وہ بے مثل ہے پائی تم نے جس کی ثانی نہ عرب اور نہ عجم کی صورت. کیا بات. اب یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا ایک عام شاعر جو ہے نا وہ سوچ سکتا تھا جس کا ثانی نہ عرب, کیونکہ یہاں تقاضا کا تھا, ٹھیک ہے, لیکن کی رکھ کے چونکہ وہاں صورت ہے آخر میں, جی ہاں, تو اس کو جسٹیفیکیشن اس کا جو ہے وہ کی سے کیا گیا. جی ہاں, یہ جو ہے یہ کسی باکمال شاعر کا ہی جی ہاں کلام ہو سکتا ہے, چونکہ ردیف مؤنث ہے لیکن موضوع مذکر ہے, تو اس کو اس طرح سے نبھایا ہے. ناظرین کرام, ایک ایسا شاعر جسے ایک ایسی شخصیت کے اشعار کے جو بچے بچے کی زبان پر ہوں اور انہیں اتنی شہرت ملی ہو کہ پوری دنیا میں کہیں بھی پڑھا جائے لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ مفتی اعظم ہند کا کلام ہے. اب الجھن یہ تھی کہ اس پروگرام میں جس میں وقت مختصر ہوتا ہے اور جب ایسے شعراء کا تذکرہ ہو رہا ہو تو وقت کی کمی کا احساس بہت شدت سے ہوتا ہے, تو الجھن یہ تھی کہ کون سا کلام پڑھا جائے, کون سا چھوڑ دیا جائے. لیکن ایک کلام تو ایسا کہ جو مجھے بھی بہت ذاتی طور پر پسند ہے اور آپ کو بھی بہت زیادہ پسند ہوگا. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, وہ کلام میں ضرور شامل کرنا چاہتا ہوں. الحاج عمران شیخ قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے اور اس خوبصورت کلام سے لطف اندوز ہوئیے اور سر کے کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنیے گا اس کلام کو. کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے یار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روح یار آنکھوں میں. وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں, وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں, وہ نور دے میرے پروردگار آنکھوں میں, کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں, ہاں کہ جلوہ گر رہے رخ کی بہار آنکھوں میں, کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں. بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو, 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 لگاؤں خاک قدم بار
آنکھوں میں لگاؤں خاک قدم بار بار آنکھوں میں، اور انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، ہمیشہ اس کا رہے گا ہماری آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا ہماری آنکھوں میں، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں، ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ سبحان اللہ، اتنے علوم، 50 سے زائد تصنیفات، اتنے علوم پر دسترس، پھر ملنا ملانا، جہاں لاکھوں کروڑوں کی تعداد مریدین کی ہو تو آنا جانا کس طرح، اور پھر علمی گھرانہ، پھر فتاویٰ لاکھ سے زائد یہ سب چیزیں پیش نظر رکھی جائیں، اور پھر اس کے بعد ایسی شاعری کہ جہاں ذوق کا اظہار پوری کیفیت کے ساتھ، وہاں پر بھی عقیدے کا اظہار ہو رہا ہے، یعنی یہ جس طرح میں قائد صاحب سے بھی عرض کر رہا تھا کہ یہ ضرور پیش نظر رکھنا ہے ہمیں سامان بخشش پر بات کرنے کے لیے کہ یہ ایک ایسے شخص کے اشعار ہیں کہ جس کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ اشعار کہے، اس کے بعد آپ اس شاعری کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور بالخصوص جو عقائد کا اظہار اس میں کیا جا رہا ہے، کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، پہلی بات تو دراصل یہ ہے کہ حضرت کی شخصیت ہی ایک ہر لمحہ ہر لحظہ آپ سے کرامت کا صدور ہوا ہے۔ میں اس پر ایک واقعہ مختصر عرض کر دینا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ حضور شیخ الحدیث مفتی شریف الحق امجدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں حضرت کے ساتھ موجود ہوتا تھا بریلی شریف میں، تو لوگوں کا جب میں غفیر بس خلق خدا کہیں سے امنڈ کر آ جاتی تھی، تو کہتے ہیں کہ حضرت گجرات کے کسی اور علاقے کی طرف دورے کے لیے تشریف لے گئے اور میں اکیلا تھا، تو میں نے کہا آج میں اور لوگ آئیں گے اور ان کو جناب مفتی اعظم ہند کا نائب ہوگا جوابات دے گا، تو کہتے ہیں کہ جناب حالانکہ کسی کو اطلاع بھی نہیں تھی، کہتے ہیں میں بیٹھا رہا، ایک آدمی بھی نہیں آیا، اور 3 دن تک حضور مفتی اعظم ہند بریلی شریف میں نہیں تھے، 3 دن تک کوئی نہیں آیا، جب آپ 4تھے دن لوٹ کر آئے تو پھر وہ خلق خدا امنڈ کر وہاں پر پہنچ گئی۔ تو یہ آپ دیکھیے کہ ایک چیز تو یہ ہے اس کے اندر جو سب سے بڑا، ان ایام میں وہاں امڑ رہے ہوں گے جہاں وہ ہوں گے، بالکل یہی طریقہ کار ہے۔ تو یہ خلق خدا اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جو طبیعت مرحمت فرماتا ہے، مسلم شریف کی ایک بڑی بنیادی حدیث ہے قبلہ صاحب جو اس طرح واضح اشارہ کرتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے انسانوں کے مختلف طبع اور مختلف کیفیت، ان کی استعداد اور ان کے ذوق فکر اور ان کی روحانیت و صلاحیت کے اعتبار سے جو ان کے اندر ایک چیز جو فرق کے اعتبار سے ہوتی، اس کو ذکر کرتے ہوئے سید عالم نے فرمایا تھا کہ الناس معادن، لوگ کانوں کی طرح مختلف ہیں،
لوگ کانوں کی طرح مختلف ہے. کمعدن الذهب فضہ، جیسے سونوں کی کانیں ہوتی جیسے چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. فرمایا خیارہم فی الجاہلیت خیارہم فی الاسلام اذا فقہوا، کہ جو سونے کی کان ہے اس کا مزاج جو ہے وہ سونے کا ہوگا. سونے کی اپنی قیمت ہے، اپنا ایک استعداد ہے، اپنی ایک اس کی صلاحیت ہے، اس کی ایک اپنی قوت ہے، وہ اس اعتبار سے ہوگا. اور قرآن نبی پاک نے ذکر فرمایا یہ استعداد، یہ صلاحیت جو نسب کی خاص اعتبار سے باعتبار وراثت کی آتی ہے یہ ختم نہیں ہو جاتی. فرمایا اس کے ساتھ اگر ایک شرط پائی جائے اذا فقہوا، جب میری شریعت کا علم حاصل کر لے. تو آپ دیکھیں شاعری جو آپ نے کی اس میں 4 چیزیں علماء نے لکھا ہے کہ جمع ہوتی ہے.